کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ یہ 11واں حصہ ہے کتاب پھر اس نے خدا کو پا لیا کا، اور یہ کتاب یاد نامہ ہے مرحوم شیخ رجب علی خیاط کی زندگی کا، اور اس کے مؤلف ہیں محمدی ری شہری۔ ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے ریڈنگ کے سلسلے کو۔ پیج نمبر ہے 128 اور اس کی ہیڈنگ ہے ماں کو ناخوش کرنا۔ چند آدمیوں کے ہمراہ ایک نوجوان کو بھی تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دے دیا گیا، اور اس کے رشتہ دار شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس نوجوان کے آزاد ہونے کے بارے میں التماس کرنے لگے۔ شیخ نے فرمایا، یہ اپنی والدہ کی وجہ سے گرفتار ہے۔ اس کی والدہ کے پاس گئے تو اس کی والدہ نے کہا، میں جتنی بھی دعا کرتی ہوں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اس سے کہا، شیخ نے فرمایا ہے کہ تم نوجوان سے ناراض ہو۔ ماں نے کہا، صحیح، میرے اس بیٹے نے ابھی کچھ دن پہلے شادی کی ہے، اور ایک دن میں نے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اور برتنوں کو اکٹھا کر کے ایک سینی میں رکھ کر اپنی بہو کے ہاتھ میں دیا کہ ان کو باورچی خانے میں رکھاؤ۔ میرے اس فرزند نے اپنی زوجہ کے ہاتھ سے سینی لے کر مجھ سے کہا، میں آپ کے لیے کنیز بنا کے نہیں لایا ہوں۔ آخر کار اس کی والدہ نے رضائیت دے دی اور اس نے اپنے فرزند کی رہائی کے لیے دعا کی۔ اگلے دن اعلان کر دیا گیا کہ اس کے سولی پر لٹکانے کا حکم غلطی سے صادر کر دیا گیا تھا۔ اس طرح سے وہ نوجوان آزاد ہو گیا۔ ہیڈنگ، پھپھی کے دل کو توڑنا یعنی دل شکنی کرنا۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار سخت مریض ہو گئے، جتنا بھی ان کا علاج کرایا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے والد بزرگوار اس 1 سال سے مریض ہیں۔ شیخ نے فرمایا، تمہاری پھپھی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ شیخ نے فرمایا، وہ تمہاری پھپھی کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہیں، اگر وہ دعا کریں گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی پھپھی سے اپنے والد محترم کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ انہوں نے بھی دعا کی لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ پھر میں دوبارہ شیخ کی خدمت میں پہنچا، ان سے عرض کی کہ میری پھپھی میرے والد سے راضی ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی میرے والد ٹھیک نہیں ہوئے۔ شیخ نے میری پھپھی کے 4 یتیم بچوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور کہا، اس کے بعد ان سے دعا کرنے کے لیے کہنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنی پھپھی سے سوال کیا کہ آپ میرے والد محترم سے کیوں ناراض ہوئیں؟ انہوں نے کہا، جب تمہارے پھپھا کا انتقال ہو گیا تھا تو تمہارے والد مجھ کو اور میرے بچوں کو اپنے گھر لے گئے۔ ایک دن جب تمہاری والدہ سے میری لڑائی ہو گئی تو تمہارے والد آ گئے، فوراً انہوں نے مجھ کو میری بچوں سمیت گھر سے باہر کر دیا۔ اس وقت سے میرا دل ان سے ٹوٹ گیا ہے۔ آخر کار پھپھی کے راضی ہو جانے کے بعد میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ مکمل طور پہ صحیح نہ ہو سکے۔ میں دوبارہ شیخ کی خدمت میں پہنچا اور یہ قصہ ان سے بیان کیا۔ اس وقت انہوں نے مجھ کو یہ حکم دیا کہ کسی ایک سید کے ساتھ احسان کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو اس وقت میرے والد مکمل طور پہ صحیح ہو گئے۔ ہیڈنگ، کارخانے کے مالک کے بچے کو ستانا۔
شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ جناب شیخ نے فرمایا تم بلا وجہ کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتے۔ ایک بار میرے سر پر چوٹ لگ گئی، میں شیخ کے ایک دوست کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے دوست نے ان سے سوال کیا، دیکھیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ جناب شیخ نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا تم نے کارخانے میں ایک بچے کو ستایا تھا۔ میں نے غور کیا تو ان کی بات 100% درست تھی۔ میں لوہے کو خم کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ کام کرنے والے بہت کم ہوتے تھے اور اس کام کے کرنے والے اپنے مالک کے لیے یہ کام انجام دینے پر فخر کیا کرتے تھے۔ کارخانے کے مالک کے بچے نے میرے کسی کام پر بیجا اعتراض کیا اور اس کا کام اس سے کوئی ربط بھی نہیں تھا۔ میں اس سے سختی کے ساتھ پیش آیا یہاں تک کہ وہ رونے لگا۔ جناب شیخ نے فرمایا اگر اس کو راضی نہیں کرو گے تو تمہاری پریشانی باقی رہے گی۔ میں نے اس سے جا کر معذرت کی۔ ہیڈنگ: نوکر کو ستانا۔ شیخ کے ایک عقیدت مند کے مکان پر مال وصول کرنے والے دفتر سے چند افراد شیخ کی خدمت میں پہنچے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے بدن میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی۔ شیخ نے کچھ دیر تو توجہ کرنے کے بعد فرمایا تم نے کسی علوی عورت کو ستایا ہے۔ اس شخص نے کہا آخر یہ لوگ آتی ہیں، میز کے پیچھے بیٹھتی ہیں، جب میں کچھ کہتا ہوں تو یہ روتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ علوی عورت ان کے دفتر میں کام کرتی تھی اور وہ خود اسی شخص کی باتوں سے ناراض تھی۔ شیخ نے فرمایا جب تک وہ راضی نہیں ہوگی تمہارا بدن ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس داستان کے مثل شیخ کے ایک شاگرد نے ایک اور داستان نقل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم شیخ کے ہمراہ کسی دوست کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور حکومت کا کوئی لیڈر جو شیخ کے جلسوں میں شرکت کرتا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیماری کی وجہ سے اپنے پیر پھیلائے ہوئے تھا۔ اس نے شیخ کی طرف رخ کر کے ان کی خدمت میں عرض کیا جناب شیخ تقریباً 3 سال سے میرے پیر میں درد ہوتا ہے اور میں نے جو بھی علاج کیا اب تک کوئی کارگر نہ ہو سکا۔ شیخ نے حسب معمول تمام حاضرین سے سورہ حمد پڑھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہارا یہ درد اس دن سے شروع ہوا جس دن عورت نے تمہارے خط کو صحیح ٹائپ نہیں کیا تھا۔ اس کو تم نے کافی ڈانٹا پھٹکارا اور تکلیفیں دیں۔ وہ علوی عورت تھی، اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ رونے لگی تھی۔ اب جاؤ اس کو تلاش کر کے اس سے عذر خواہی کرو تاکہ تمہارے پیر کا علاج ہو سکے۔ اس مرد نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں، وہ ادارے میں کام کرنے والی عورت تھی۔ جب میں اس پر بہت غصہ ہوا تو اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ ہیڈنگ: ایک ضعیفہ کا حق غصب کرنا۔ شیخ کے ایک شاگرد نے کھانا کھایا، اس کی معنوی حالت ختم ہو گئی، جس کے بارے میں اس نے شیخ سے مدد طلب کی۔ شیخ نے فرمایا کہ جو کباب تم نے کھایا اس کی قیمت فلاں تاجر نے ادا کی تھی جس نے ایک ضعیفہ کا حق غصب کیا تھا۔ ہیڈنگ: دوسروں کی اہانت کرنا۔ شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کچھ افراد شیخ کے ہمراہ امام زادہ یحییٰ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک سائیکل سوار کے پیدل چلنے والے سے ٹکرا گیا۔ پیدل چلنے والے نے سائیکل سوار کی بہت اہانت کی اور اس کو گدھا کہا۔ جناب شیخ نے کہا بلا فاصلہ اس کا باطن گدھے میں تبدیل ہو گیا۔ ہیڈنگ: جانور پر رجم نہ کرنا۔ دین اسلام میں جانوروں کے ساتھ بے رحمی کرنے کی بھی مذمت کی گئی۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ جانوروں کو ستائے یا ان کی سرزنش کرے۔ ریفرنس ہے میزان الحکمت کا۔ اسی سے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے وہ مظالم معاف کر دیے جائیں جو تم نے حیوانوں پر کیے ہیں تو تمہارے بہت سے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دین اسلام کی روح سے حلال گوشت حیوان کو ذبح کرنا جائز ہے، جبکہ اس کو ذبح کرنے کے آداب مقرر کیے گئے ہیں تاکہ اسے کم اذیت ہو۔ آداب ذبح میں سے ہے کہ ایک آیا ہے یہ کہ ایک حیوان کو اسی کی مانند دوسرے حیوان کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گوسفند کو گوسفند کے سامنے اور اونٹ کو اونٹ کے سامنے نہر نہ کرو جبکہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس بنا پر حیوان کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کرنے کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ نہایت ہی سنگ دل اور بے رحم ہے، اور ایسا کرنے والے کی زندگی پر ویرانگی کے وضعی آثار مرتب ہوں گے۔
شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ایک کھال اتارنے والے نے شیخ کی خدمت میں پہنچ کے عرض کیا، میرا بچہ مرنے کے قریب ہے، میں کیا کروں؟ شیخ نے فرمایا کہ تم نے گائے کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا تھا۔ اس نے بہت التماس کی کہ اس کے لیے کوئی کام انجام دے دیں۔ شیخ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، وہ کہتی ہے کہ اس نے میرے بچے کا سر کاٹا ہے، اس لیے اس کے بچے کو بھی مرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ تیسرے حصے یعنی خودسازی کی دوسری فصل کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے خودسازی کی بنیاد۔ صفحہ نمبر ہے 135۔ حقیقت میں تمام انسانی کمالات کے مجموعے کو فلاح کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی روح سے ان تک رسائی کا راستہ خودسازی اور تزکیہ نفس ہے۔ خداوند متعال متعدد قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ تمام الہی پیغمبر جو کچھ خداوند عالم کی جانب سے ہے انسانوں کی ہدایت کی خاطر لے کر آئے، وہ سب انسانوں کے فلاح کا مقدمہ اور ان کی صلاحیتوں نکھارنے کا باعث ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان خود سازی کی کہاں سے ابتدا کرے اور خود سازی کا معیار کیا ہے۔ انبیاء الہی علیہ السلام کی نظر میں تزکیہ نفس کی راہ میں سب سے پہلا قدم اور خود سازی کا معیار توحید ہے۔ اسی وجہ سے تمام پیغمبروں کا سب سے پہلا پیغام کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہ وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، لہٰذا سب لوگ میری ہی عبادت کریں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے سامنے سب سے پہلا قول یہ تھا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ دوسرے رخ سے یہ کہ صرف کلمہ توحید کا زبان سے ادا کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ جو کچھ خود سازی، فلاح و بہبود اور کمالات انسانی کے لیے لازم ہے وہ حقیقت توحید سے آشنا ہوئے، حقیقی طور پہ موحد ہونا ہے۔ انسان کی حقیقت توحید یعنی توحید کا حقیقی اور کامل مفہوم تک پہنچنے کا ہدف یہ ہے کہ انسان فرشتوں کی مانند خداوند عالم کے حضور میں اس کے ایک ہونے کی گواہی دے، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اللہ، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ریفرنس ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ شیخ کے ایک شاگرد ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا ان پر رحمت نازل کرے، ان کی تمام ہمت لا الہ الا اللہ کو حاصل کرنے میں تھی، ان کی تمام گفتگو اور تقریریں اسی کلمہ طیبہ کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہوتی تھیں۔ ایک اور شاگرد کہتے ہیں کہ شیخ اس علم کے ماہر تھے اور آپ اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو اپنی تمام تر جستجو اور سعی و کوشش کے ذریعے توحید شہودی کے مرتبے تک پہنچانا چاہتے تھے۔ جناب شیخ فرماتے ہیں کہ خود سازی کا معیار توحید ہے۔ مکان بنانے والے کو چاہیے کہ پہلے وہ مکان کی بنیاد کو محکم کرے۔ اگر بنیاد محکم اور مضبوط نہ ہو تو وہ مکان قابل اطمینان نہیں ہوتا۔ سالک یعنی زاہد، پارسا اور عارف کو اپنے سیر و سلوک کے راستے کی ابتدا توحید سے کرنا چاہیے۔ تمام پیغمبروں کا سب سے پہلا کلام کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ جب تک انسان حقیقت توحید کو درک نہ کرے، اس کو یقین نہ ہو جائے کہ موجودات میں خدا کے علاوہ اور کوئی مؤثر نہیں ہو سکتا اور خدا کی مقدس ذات کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اس وقت تک وہ کمالات انسانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت توحید کو درک کرنے کے بعد ہی انسان خدا کے وجود کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا تم کو پکارے تو کچھ معرفت پیدا کرو۔ ریفرنس ہے کہ ہم مناجات شعبانیہ میں پڑھتے ہیں اور اس مناجات شعبانیہ کا ریفرنس دیا گیا ہے، اور اس سے معاملہ کرو۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو ہمیں سچے دل سے کہنا چاہیے۔ جب تک انسان جھوٹے خداؤں کو ایک طرف نہیں رکھ دے گا اس وقت تک وہ موحد نہیں ہو سکتا اور نہ ہی لا الہ الا اللہ کہنے سے سچا ہو سکتا ہے۔
الہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے۔ جو چیز اس کے دل کو اپنی طرف جذب کر لے وہ اس کا خدا ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم کو صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تمام قرآن کلمہ لا الہ الا اللہ ہی سے حل ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اس مرتبے پر پہنچنا چاہیے کہ اس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز نقش نہ ہو، اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ خدا کا ارشاد ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں کہ قل اللہ ثم ذرہم۔ انسان توحید کا درخت ہے۔ اس درخت کے میوے اس میں خدا کی صفات کا ظاہر ہونا ہے، اور جب تک وہ اس ثمر کو نہ دے وہ کامل نہیں۔ کمال انسان کی حد خدا تک رسائی ہے، یعنی وہ صفات حق کا مظہر ہو جائے۔ لہٰذا اپنے اندر خدا کی صفات کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ وہ کریم ہے تو تم بھی کریم ہو جاؤ، وہ رحیم ہے تو تم بھی رحیم ہو جاؤ، وہ ستار ہے تو تم بھی ستار ہو جاؤ۔ اور انسان کے کام آنے والی چیز صرف خدا کی صفات ہے، اس کے علاوہ اس میں اعظم بھی انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر توحید میں غرق ہو جاؤ گے تو ہر لحظہ خدا کی ان خاص عنایتوں سے بہرہ مند ہوگے جن سے اس سے پہلے کبھی بہرہ مند نہ ہوئے تھے۔ خدا کی خاص عنایتیں ہر دم تازہ رہیں گی۔ ہیڈنگ شرک کو دور کرنا۔ حقیقت توحید تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا قدم روح اور دل سے شرک کو دور کرنا ہے۔ اس بنا پر توحید کا اصلی نعرہ لا الہ الا اللہ ہے، جس میں پہلے جھوٹے خداؤں کی نفی کی گئی اور پھر سچے خدا کا اثبات کیا گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ شرک کیا ہے اور مشرک کون ہے۔ کیا صرف پتھروں کے خدا ہونے کا عقیدہ رکھنا شرک ہے؟ کیا مشرک صرف انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو بے جان بتوں کے معتقد ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ توحید کے مقابلے میں خیالی طاقتوں کا عقیدہ رکھنا، ان کو جہان ہستی میں مؤثر سمجھنا، اور حقیقی خداؤں یعنی خدائے وحدہ لا شریک کے مقابلے میں ان کی عبادت کرنا شرک کہلاتا ہے۔ موحد خدا کے علاوہ کسی چیز کو جہان ہستی میں مؤثر نہیں سمجھتا، اس کے علاوہ جاندار یا بے جان بت کی پرستش نہیں کرتا ہے۔ مشرک وہ ہے کہ جو خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو جہان ہستی میں مؤثر سمجھتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتا ہے۔ کبھی جمادات کی پرستش کرتا ہے، کبھی طاقتوروں کی اطاعت کرتا ہے، اور کبھی خواہشات نفس کی اطاعت کرتا ہے، کبھی ان تینوں کی غلامی کرتا ہے۔ اور ریفرنس دیا گیا ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کا۔ دین اسلام میں مذکورہ شرک کی تینوں قسموں کی مذمت کی گئی، اور حقیقت توحید تک رسائی کی خاطر شرک کو دور کرنے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ شرک کی سب سے خطرناک تیسری قسم خواہشات نفس کی پیروی کرنا ہے۔ یہی شرک تمام عقلی اور قلبی معرفتوں کے درمیان رکاوٹ ہوتا ہے، اور یہی قسم پہلی اور دوسری قسم کا سرچشمہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اور اس کا کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اسی بنا پر جناب شیخ توحید کے لیے نفس کے بت کو سب سے خطرناک سمجھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ تمام باتیں اس بڑے بت کے بارے میں ہیں جو تمہارے اندر ہے۔ عارف فرزانہ امام خمینی علیہ الرحمہ اس کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بت تمہارے نفس کا بت ہے۔ جب تک اس بڑے بت اور قوی اور محکم شیطان کو اپنے درمیان سے دور نہیں بھگاؤ گے، اس وقت تک خدائے عز و جل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا بت شیطان بڑا خدا بن جاتا ہے۔ اگر انسان اس بڑے بت سے مقابلے میں کامیاب ہو جائے تو گویا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔
यहाँ नीचे हाशिए में इसके रेफरेंसेस लिखे गए हैं आयतों के। सूरह जासिया की आयत नंबर 23 और सहीफ़ा नूर का रेफरेंस भी है यहाँ पे मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ सामईन कराम, हम रीडिंग के सिलसिले को इस मुकाम पे रोकते हैं और इंशाअल्लाह इससे आगे की रीडिंग आपके सामने अगले हिस्से में पेश की जाएगी। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वो हम सब को अमल सालेह अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।